بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد مدثر یوٹیوب چینل پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو پراپرٹی خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم پراپرٹی انویسٹمنٹ کو جو لوگ کاروبار کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کے لیے ہے کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ جو کی جاتی ہے وہ بزنس کیسا ہے۔ آج کی ویڈیو یہ ہے۔ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی میں سٹارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پراپرٹی خریدتے وقت ہم فراڈ سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ کہ مطلب کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، میرے بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ اپنے گھر کے لیے کوئی پلاٹ خریدنا ہوتا ہے یا پھر کاروبار کے لیے ایک دفعہ ہی دکان خریدنی ہوتی ہے۔ تو ان بھائیوں کے لیے وہ میری اگلی ویڈیو جو ہوگی بڑی امپورٹنٹ ہوگی، پراپرٹی خریدتے وقت فراڈ سے کس طرح سے بچا جائے۔ تو آج کی ویڈیو جس کا ٹاپک ہے کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کو اگر ہم کاروبار کی نظر سے دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے۔ پہلے تو میں اس کی تھوڑا سا ڈیفائن کر لوں کہ لوگ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جیسے یہ ایک روٹین کا بزنس ہے، ہم اپنا ایک آفس کھولیں گے اور آفس میں بیٹھ کے ہم آفس کا ورک کریں گے پراپرٹی کا۔ تو یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ کوئی علیحدہ سے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، کوئی رقم آپ کے پاس موجود ہے، کچھ سرپلس میں کچھ رقم آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو اس کو آپ کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں، تو پراپرٹی جو ہے نا، پراپرٹی انویسٹمنٹ وہ اس ٹائپ کا بزنس ہے کہ یہ پارٹ ٹائم بزنس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ فل ٹائم اس طرح سے بزنس نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ سوچیں گے یا کریں گے کہ یہ فل ٹائم بزنس ہے تو آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کریں گے اور اپنے روٹین میں آپ معاملات میں دوسروں میں ڈسٹرب بھی ہوں گے، آپ ڈس پوائنٹ بھی ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بزنس ایسا ہے کہ آپ اس کو پارٹ ٹائم بزنس کہہ سکتے ہیں، یہ فل ٹائم بزنس نہیں ہے۔ تو اس میں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ سارے اپنے کام چھوڑ چھاڑ کے آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں اور اپنا ٹائم ضائع کریں۔ اچھا، یہ ہے کہ آپ اپنا جو بیس ورک ہے نا، بیس ورک مطلب جو آپ کا پرائمری بزنس ہے، آپ نے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا، کیونکہ موسٹلی ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی کاروبار میں، کسی نہ کسی کام میں ماہر ہوتا ہے۔ مطلب اس کی کوئی نہ کوئی جاب ہوتی ہے جس میں وہ اپنا فل ٹائم اپنے گھر کے معاملات یہ والی ساری چیزیں چلاتا ہے۔ تو وہ والا بزنس یا وہ والی جاب جس میں آپ ماہر ہیں، جو آپ کا پرائمری بزنس ہے، اس کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا۔ اچھا، یہ کاروبار کوئی معاشیات کے اشاریے بھی نہیں ہوتے۔ مطلب یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ نے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کر دی اور اس میں آپ ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور ڈیلی آپ دیکھتے ہیں کہ پرائسز اوپر جا رہے ہیں، پرائسز نیچے جا رہی ہیں۔ تو یہ اس طرح کا بزنس بھی نہیں ہے کہ جس میں آپ دوسرے چوتھے دن آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار میں اس کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے بھی نہیں ہے۔ مطلب اس طرح کی سوچ رکھ کے بھی آپ نے پراپرٹی انویسٹمنٹ نہیں کرنی کہ یہ کوئی معاشیات کا اشاریہ جس میں اسٹاک ایکسچینج جیسا کوئی بزنس ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پھر بھی آپ نے پراپرٹی انویسٹمنٹ کو میں یہ چیزیں مد نظر رکھ کے آپ نے اس بزنس میں نہیں آنا۔ پراپرٹی انویسٹمنٹ کی جو مثال ہے نا، اگر میں اس کو ڈیفائن کروں تو یہ بالکل سمجھ لیں کہ جب بندہ بیج بوتا ہے تو اس میں سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پھر وہ پودا آہستہ 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 بڑا ہوتا ہے اور پھر ایک خاص اپنا ٹائم پیریڈ گزار کے تو وہ پھر آپ کو پھل دیتا ہے۔ پراپرٹی انویسٹمنٹ کے جو بزنس ہے اس کی مثال یقین مانے بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے پہلے بیج بویا، پھر اس میں سے پودا نکلا، پھر اس میں سے آہستہ 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 وہ تاناور درخت بن گیا اور پھر اس نے آپ کو پھل دیا۔ اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ اس نے اپنا ٹائم سرکل جو ہے وہ ایک پورا کرنا ہے۔ ٹائم سرکل پورا کرنے کے بعد یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ پراپرٹی انویسٹمنٹ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ پراپرٹی خریدتے وقت یا خریدنے سے پہلے جب آپ پلان کر رہے ہیں کہ میں نے پراپرٹی کے بزنس میں انویسٹ کرنا ہے، تو آپ نے کم از کم 3 سال کا جو پیریڈ ہے نا، وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے 3 سال اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے، میں نے 3 سال اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ کم از کم 3 سال، اس کے 4 فیزز ہوتے ہیں، اس کو 3 سال، 5 سال، 7 سال اور 10 سال۔ جتنا ٹائم آپ زیادہ
آپ میں حوصلہ ہے کہ آپ زیادہ ٹائم اس کو دیں گے، کوئی بھی پراپرٹی خرید کے اس کو دیں گے، تو یقین مانیں اس کا ریٹرن جو آپ کو آئے گا وہ بڑا ہینڈسم ہوگا. وہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نا وہ جتنے پیسے آپ نے لگائے ہیں اس میں سے اس کا 10% آپ کو جو ہے نا اس کا ریٹرن میں آپ کو بینیفٹ ساتھ مل رہا ہے، ایسا لگا اس طرح سے نہیں ہے. تو اس میں جتنا ٹائم آپ زیادہ گزاریں گے، جتنا ٹائم آپ اس کو زیادہ دیں گے، یہ اتنا ہی آپ کو بینیفٹ زیادہ دے گا. کم از کم آپ نے 3 سال ذہن میں رکھنا ہے، اور اس سے زیادہ ہو جائے تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کا ہی فائدہ ہے. اچھا، پراپرٹی خریدنے کے بعد نا آپ نے خود میں حوصلہ بھی پیدا کرنا ہے کہ میں نے یہ ٹائم گزارنا ہے. اگر تو آپ 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد آپ کے جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا بروکرز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب اب کیا پوزیشن ہے، اب ریٹ کہاں پہ چلا گیا، اب تو اس طرح کرنے سے آپ بہت ڈس اپوائنٹ ہو گے. آپ کو اس طرح کرنے سے آپ کو ذہنی جو ہے نا کوفت ہوگی کہ یہ آگے نہیں جا رہا، یہ پیچھے نہیں جا رہا، یہ سب مطلب کہ اس طرح سے جس طرح سے میں نے سوچا تھا اس طرح سے بینیفیشل نہیں ہے، یہ مجھے فائدہ نہیں دے رہا، یہ تو رکا ہوا ہے. تو یہ چیز جو نا یہ آپ نے اس کو نا آپ نے اس چیز کے پیچھے نہیں جانا کہ اب کیا صورتحال ہے، اب کیا صورتحال ہے. آپ نے صرف پراپرٹی خرید دیا اور اس کو چھوڑ دیا، اس کو رکھ دیا. چھوڑ کے رکھ دینا مطلب اس کی آپ چاہے اس کی ڈیمارکیشن کر کے اس کی جو ہے نا 4 دیواری کر کے اس کی آپ نے لے کے نشاندہی، تو اس کو آپ نے پوزیشن میں رکھ کے ایک اس کو باقاعدہ شکل دے کے آپ اس کو رکھیں، لیکن اس کو لے کے چھوڑ دینا ہے. اس کو پرسو نہیں کرنا ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا. بروکرز کو اور ڈیلرز کو، ان لوگوں کو اس میں زیادہ انوالو نہیں کرنا کہ اب یہ میری پراپرٹی ہے، اب اس کی کیا صورتحال ہے، اب اس کی کیا صورتحال ہے. یقین مانے آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے، لیکن جب ایک پراپر آپ ٹائم دے دیں گے اس کو تو اس کا ریٹرن زبردست آئے گا. اچھا، یہ ہے کہ آپ نے وہی بات کہ کچھ لوگ نا یہ سوچ لیتے ہیں جب وہ اس کو پرسو کرتے ہیں نا اس طرح سے 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد، تو وہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. اور پھر بعض اوقات لوگ نا اس طرح سوچ لیتے ہیں کہ میرا تو یہ فیصلہ ہی غلط تھا، میں نے یہ جو کر دیا ہے مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں پراپرٹی کام آ گیا ہوں، میں نے سوچا تو بہت کچھ تھا، بہت سنا تھا، تو یہ اس طرح سے اب تو یہ مجھے لگ رہا ہے یہ نقصان ہے. لوگ پھر اپنے فیصلے کو غلط مان لیتے ہیں. تو فیصلہ غلط نہیں ہے پراپرٹی کام میں. یہ میں 100% میری طرف سے یہ پرومس سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں کہ پراپرٹی کے کام میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا. پراپرٹی آپ نے خرید لی ہے، اس کو ایک ٹائم دیں، اس ٹائم فریم میں آپ نے جو بھی طے کرنا ہے. پھر لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. آپ نے ٹائم دیا اس کو 2 3 سال 4 سال 5 سال دیے ہیں، وہ آپ کو ریٹرن میں ایک اچھا بینیفٹ ضرور آپ کو دے گا. اور اس کا ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ میرا فیصلہ غلط تھا، میں نے یہ پراپرٹی خرید لی ہے، یہ مجھے فائدہ نہیں دے رہی، 2 مہینے گزر چکے ہیں 4 مہینے گزر چکے ہیں لیکن ریٹ اوپر نہیں جا رہے، اور پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ شاید یہ میرا فیصلہ غلط تھا، میں نے جو کیا غلط کیا، اور اس کے بعد آپ سوچ لیتے ہیں کہ یار مجھے تو اب چاہیے کہ میں اس پراپرٹی کو سیل ہی کر لوں. تو کبھی بھی آپ نے اس طرح سے نہیں اس کاروبار میں نہیں آنا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک پہلے نمبر پہ جب آپ نے یہ پراپرٹی خریدی یا کوئی بھی پراپرٹی خریدی تو اس میں ضرور اس میں پراپرٹی ڈیلر یا بروکر حضرات ان میں سے وہ آپ کے ساتھ لنکڈ ہوں گے. وہ آپ کو بندہ ہے جس نے پراپرٹی خرید کے دی ہے، اس نے اپنی کمیشن لی ہے. 4 مہینے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جناب کہ میرا یہ بزنس جو ہے نا مجھے یہ فائدہ نہیں دے رہا، تو اس پراپرٹی کو سیل کر دینا چاہیے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ خود سے ہی پراپرٹی کو سیل کر لیں. آپ کو پھر کسی بروکر کی یا پراپرٹی ڈیلر کی کسی ایجنٹ کی ضرورت ہے، کسی مڈل مین کی ضرورت ہے جو کسٹمر ڈھونڈ کے دے گا آپ کو. تو وہ فار ایگزامپل 10 دن میں 15 دن میں 1 مہینے میں آپ کو کسٹمر ڈھونڈ دیتا ہے. ایک تو یہ کہ 4 مہینے میں اس پراپرٹی کی قیمت نہیں بڑھی، آپ نے خریدتے وقت بھی کمیشن دے دی، اور جب آپ بیچنی ہے تو وہ بروکر یا ایجنٹ جو ہے یا وہ پراپرٹی ڈیلر جو ہے اس نے آپ کو کسٹمر ڈھونڈ کے دیا ہے، اس نے دوبارہ آپ سے کمیشن لے لینی ہے. تو آپ کا تین طرح کا نقصان ہو گیا. ایک آپ نے پہلے کمیشن دے دی، ایک آپ نے جب بیچنے کے ٹائم کمیشن دے دی، اور 4 مہینے میں ریٹ بھی نہیں بڑھا. تو وہ ان تینوں چیزوں میں آپ نے نقصان اٹھا لیا اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ کاروبار اچھا نہیں. اس طریقے سے پہلے سوچ لیں کہ اگر آپ نے اس کاروبار میں آنا تو یہ چیزوں کو مد نظر رکھ کے آنا ہے. اور اس کا وہی ہے سب سے بڑی بات کہ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے اس کا پراپرٹی کا. تو اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کر دی تو آپ کو اسی وقت اس کا فائدہ ہو جائے گا. بعض اوقات لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ جناب 1 سال گزر گیا ہے اور
فلاں پراپرٹی خریدی ہے لیکن وہ اس کے ریٹ میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، تو اس کا جواب وہی ہے کہ جناب آپ نے جو آپ کا بیسک ورک ہے یا آپ کی بیسک جو جاب ہے، جو آپ کا پرائمری بزنس ہے، اسی پہ توجہ دینی ہے اور اس کو ٹائم دینا ہے 3 سال 5 سال 7 سال 10 سال، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو ہینڈسم ریٹرن دے گا۔ ایک چیز سب سے ضروری جس کا خیال رکھنا اتنا ضروری ہے کہ اگر وہ چیز آپ کو کہیں پہ بھی ملے، آپ نے اس بزنس میں آنا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو مد نظر رکھ کے اس کاروبار میں آ رہے ہیں تو آپ اس بزنس میں نہ آئیں۔ وہ بات کیا ہے کہ راتوں رات امیر ہونے والا چکر اس بزنس میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر کو، پراپرٹی ایجنٹ، کوئی مڈل مین آپ کو یہ سبز باغ دکھاتا ہے کہ جناب یہ پراپرٹی خرید لیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے میں یہ ہو جائے گا، 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا، 8 مہینے میں یہ ہو جائے گا، یہاں سے موٹر وے گزر جائے گی، یہاں سے ہائی وے گزر جائے گی، یہاں سے روڈ نکلے گی، آپ کا جو رقبہ ہے یہ والا ایسے ہو جائے گا، اس طرح کے کوئی سبز باغ آپ کو دکھائے تو آپ نے وہ والی پراپرٹی بالکل نہیں خریدنی۔ آپ نے وہ پراپرٹی بالکل نہیں خریدنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ اس طرح سے کر لیں، اس کا یہ ہوگا یہ ہوگا، جو چیزیں موقع پر موجود ہیں آپ نے اسی کی قیمت ادا کرنی ہے، جو فی الحال نہیں ہے آپ نے اس کی قیمت ادا نہیں کرنی، کیونکہ اگر وہ اس طرح سے ہو تو پراپرٹی ڈیلر کے پاس اتنے انویسٹر ہوتے ہیں، ان کے خود کے پاس بھی اتنی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کا دن دگنی رات چگنی والی بات ہو تو وہ اپنے پیسہ انویسٹ کر دیں، پھر آپ کو نہ کہیں کہ آپ اپنا پیسہ انویسٹ کر دیں۔ تو جہاں پہ بھی اس طرح اس کا کوئی سین ہو کہ آپ انویسٹ کریں یہ تو 3 مہینے کے بعد ایسا ہو جائے گا، 6 مہینے کے بعد ایسا ہو جائے گا، اس میں آپ نے بالکل انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ ہاں اگر اس میں کوئی فزیکلی آپ کو کوئی چیز موقع پہ نظر آ رہی ہے تو پھر آپ اس کا سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہیے، وہ موقع پر جو آپ کو ہوگا وہ اس میں آپ نے جانا ہے، آپ نے کسی کے جھانسے میں نہیں آنا۔ بہتر وقت کا انتظار کرنا ہے اور بہتر وقت ضرور آتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بہتر وقت نہیں آیا، یا ہر چیز پہ بہتر وقت ضرور آتا ہے، اور پراپرٹی پہ کم از کم 3 سال اور اس کے آگے پھر فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے آگے پھر آپ کو اچھے ریٹس مل جائیں گے۔ ایک چیز جو اپنے دوستوں کو میں بالکل مشورہ دیتا ہوں، اور آپ بھی ہم ایک فیملی کی طرح ہیں مجھے سننے اور دیکھنے والے، کہ جتنی آپ کی چادر ہے نا آپ نے اتنا پاؤں پھیلانا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا اس کو کھول کے بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ 1 پلاٹ خرید سکتے ہیں، تو آپ نے صرف 1 پلاٹ ہی خریدنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں یہ پلاٹ خرید رہا ہوں اور اس کا میں نے ایڈوانس اتنا دینا ہے اور باقی پیمنٹ میں نے 8 مہینے 9 مہینے یا 1 سال کے بعد کرنی ہے، تو میں اس طرح کیوں نہ کروں کہ میں ساتھ میں ایک پلاٹ اور خرید لیتا ہوں، اس کا ایڈوانس بھی دے دیتا ہوں، دونوں کا ایڈوانس دیا ہوگا، 4-6 مہینے گزریں گے تو جناب میں 1 پلاٹ سیل کر کے اس سے جو میری بچت ہوگی میں اپنے پلاٹ میں انویسٹ کر لوں گا۔ تو یہ کام آپ نے کبھی نہیں کرنا، آپ نے اپنی چادر دیکھنی ہے، اپنی حیثیت دیکھنی ہے، اپنی پاکٹ دیکھنی ہے، آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے اتنی ہی پراپرٹی خریدنی ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 سال گزرنے کے بعد بھی آپ سے وہ دوسرا پلاٹ سیل نہیں ہوا اور دونوں کی پیمنٹ آ گئی تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ اس کا کوئی حل نہیں ہوتا اس وقت۔ تو آپ نے اتنی ہی جتنی آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے آپ نے اتنا ہی پاؤں پھیلانے جتنی آپ کے پاس چادر ہے۔ تو یہ کچھ چیدہ باتیں تھیں جن کے بارے میں آج آپ کے ساتھ بات کی ہے۔ تو اگلی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم پراپرٹی خریدتے وقت فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں، وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے آپ نے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبایا کریں، اس سے ہمیں حوصلہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی وہ آپ کے پاس آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ کمنٹ ضرور کریں اگر آپ کو پراپرٹی کے حوالے سے ویڈیو کے علاوہ جو میں نے آپ سے باتیں کی اس کے علاوہ بھی پراپرٹی کا کوئی آپ کو ایشو ہے، آپ کمنٹ میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں، میں آپ کو 24/7 اویلیبل ہوں۔ میں ایک سوشل سا بندہ ہوں اور مجھے لوگوں سے بات کر کے، لوگوں کے کام کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمارا حوصلہ بڑھایا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔